السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ نے اس کو کہیں نہ کہیں دیکھا ہوگا، جیسے یوٹیوب پر یا انسٹاگرام پر یا پھر فیس بک پر ضرور کہیں دیکھے ہوں گے آپ لوگ اس کان دجال کو۔ آئیے یہ کچھ کہہ رہا ہے، اس کے بات کو سنتے اور جواب بھی ضرور سماعت کر کے جائیے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں، بس جھگڑا تو اس بات کا ہے کہ ہم سنت والے ہیں اور وہ بدعت والے۔ تو آپ نے سنا کتنے آسانی کے ساتھ یہ لوگوں کے سامنے اچھا بننے کی کوشش کر رہا ہے، اپنی جماعت کو اچھا دکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ دیکھو ہم لوگ کوئی جھگڑا نہیں کرتے ہیں، ہم جھگڑے والے لوگ نہیں ہیں، ہم تو سنت والے لوگ ہیں، اور جو ہم سے جھگڑا کرتے ہیں وہ بدعت والے لوگ ہیں۔ لیکن یہ سراسر جھوٹ بول رہا ہے۔ جھگڑا اتنی سی نہیں ہے کہ تو سنت والا ہم بدعت والے، اتنی سی بات کی نہیں ہے، بلکہ تو ہمیں مشرک کہتا ہے، تو ہمیں قبر کا پجوا کہتا ہے، تو ہمیں مردوں سے مانگنے والا کہتا ہے، تو ہمارے اوپر شرک کا فتویٰ لگاتا ہے، کفر کا فتویٰ لگاتا ہے، اور پھر کہہ رہا ہے جھگڑا کسی بات کی نہیں ہے، بس یہ بدعتی ہیں اور ہم سنت والے ہیں۔ لیکن ان کی سنت بھی آئیے دیکھ کر کے جاتی ہے کون سے سنت والے ہیں۔ جو یہ سارے کمینے، ان کی پوری جماعت، بڑے بڑے مفتی بیٹھے ہوئے ہیں ممبر رسول پر، اور بیٹھ کر کے یہ طارق مسعود کو دیکھے جانتے ہوں گے، یہ بھی بہت بڑا ان کا مفتی ہے۔ یہ کیا کہہ رہا ہے نبی کے بارے میں کہ نبی کا وسیلہ جو لگائے گا وہ شرک ہو جائے گا۔ اللہ سے مانگو، ڈائریکٹ مانگو، اللہ سے اگر مانگنا ہے تو بیچ میں وسیلہ کسی کا نہیں لگانا۔ لیکن جب یہ نماز پڑھے گا تو کعبہ کا وسیلہ بنائے گا کہ کعبہ کے سامنے جب تک نیت نہ کرے کہ کعبے کے سامنے سجدہ کر رہا ہوں تب تک اس کی نماز نہیں مکمل ہے۔ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے پتھر کا وسیلہ بنا رہا ہے، لیکن اللہ سے مانگنے کے لیے نبی کا وسیلہ بنانے کو کہتا ہے شرک ہے۔ لیکن اسی کا دوسرا مفتی اس کو جواب بھی دیا۔ آئیے پہلے اس کے ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ حضور کا وسیلہ مانگنا کیا شرک ہے؟ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ وسیلہ ہیں، وہ اللہ سے لے کر ہم کو دیتے ہیں، تو کیا یہ شرک ہوتا ہے؟ جی ہاں، بالکل شرک ہوتا ہے۔ ڈائریکٹ اللہ سے مانگیں آپ، ہندو کے بارے میں کہتے ہیں بتوں سے مانگتے ہیں، اور یہ اللہ سے مانگیں ہم کو دیں گے۔ تو دیکھا آپ نے کس طرح سے سراسر پوری امت مسلمہ کو مشرک قرار دے دیا کہ جو بھی نبی کے وسیلے سے دعا کرے گا، مانگے گا اللہ سے، وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ لیکن ابھی مثال دیا میں نے کہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کعبے کا وسیلہ بناتا ہے تو وہاں پہ مشرک نہیں ہوگا، لیکن اللہ سے مانگنے کے لیے اگر نبی کا وسیلہ لگا دیا تو مشرک ہو جائے۔ اور یہ سارا کمینہ کیا کہہ رہا ہے کہ جھگڑا کسی بات کی نہیں ہے، بس ہم سنت والے ہیں اور یہ بدعت والے ہیں۔ اتنی ہی نہیں جھگڑا، بس آگے دیکھ، تو یزیدیوں کا پوری جماعت تمہارے یزیدیوں کو رحمت اللہ علیہ مان رہی ہے، تو کوئی خواب میں دیکھ رہا ہے، تو کوئی اس کو کہہ رہا ہے کہ حق پر تھا، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ یہ دیکھ تیری جماعت کا مولانا یہ کیا کہہ رہا ہے کہ یزید کے بارے میں مستند روایات سے ثابت نہیں ہے کہ وہ حضرت حسین کے قتل میں شریک تھا۔ یزید جیسا بھی تھا کافر، مشرک، اور جو ذاکر آج یزید کو گالی دیتے ہیں یہ مشرک بدعقیدہ۔ کہ حضرت یزید کو خلیفہ بنانے کی تحریک پیش کرنے والا کیا کہہ رہا ہے تو؟ ہم سنت والے ہیں اور بدعت والے ہیں، بس جھگڑا اس بات کے، جھگڑا اس بات کی ہی نہیں ہے، بلکہ تم لوگ یزید کے ماننے والے ہو، یزید کی اولاد ہو، اور ہم حسینی ہیں۔ تو کہہ رہا ہے کیا؟ نہیں، بس بدعت اور سنت کا ہی فرق ہے، جھگڑا اور کسی بات کی نہیں ہے۔ دیکھ تیرے لوگ اللہ کی بھی گستاخی کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کرتے ہیں، تیرے علماء نے، تیرے مولانوں نے کتابوں کے اندر لکھ دیا ہے۔ اور آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، اب بھی دیکھا جا رہا ہے، کبھی کوئی مفتی نبی کی گستاخی کرتا ہے تو کبھی کوئی کچھ کہہ دیتا ہے، اور پھر تم لوگ کہتے ہو نا ہم تو سنت والے ہیں اور یہ بدعت والے ہیں، جھگڑے والے لوگ وہ ہیں۔ تو میرے سنی بھائیوں، ان ملاؤں سے بچ کر کے رہیے اور اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے۔ اللہ تبارک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔